بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز وتر کے متعلق پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ۔ یہاں سے آگے مسئلہ ہے۔ وَالْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ قرأت میں جہر کرے گا، یعنی اونچی آواز سے قرأت کرے گا فجر میں اور پہلی 2 رکعتوں میں، مغرب کی اور عشاء کی، اگر وہ امام ہے، اور مخفی قرأت کرے گا پہلی 2 رکعتوں کے بعد، اور اگر وہ منفرد ہے، اکیلے پڑھنے والا، تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ جہرن پڑھ لے اور اپنے آپ کو سنائے، اور اگر وہ چاہے تو وہ آہستہ پڑھ لے۔ اور امام قرأت مخفی کرے گا ظہر میں، عصر میں، اور وتر کی 3 رکعتیں ہیں، نہیں فاصلہ کرے گا ان کے درمیان سلام کا، اور وتر پڑھے گا تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے تمام سال، اور قرأت کرے گا ہر رکعت میں وتر کی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک اور سورت، اور جب ارادہ کرے کہ وہ قنوت پڑھے تو تکبیر کہے گا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، پھر قنوت پڑھے گا، اور قنوت نہیں پڑھے گا اس کے علاوہ کسی اور نماز میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، وتر سے پہلے کچھ مسائل ہیں، وہ حضرت نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد پھر آگے وتر کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر تو امام ہے تو امام فجر میں قرأت جہری آواز سے کرے گا، یعنی خود بھی سنے گا اور دوسروں کو بھی سنائے گا، اور اسی طریقے سے جو پہلی 2 رکعتیں ہیں مغرب اور عشاء کی، مغرب کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، عشاء کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، اس میں امام کے لیے لازم ہے کہ وہ جہرن قرأت کرے، اونچی آواز سے قرأت کرے، ان کان امامن، اگر وہ امام ہے۔ ویخفی القراءۃ، اور قرأت کو مخفی کرے گا فیما بعد الاولیین، پہلی 2 رکعتوں کے بعد، یعنی جو ظہر ہے اس کی جو تیسری چوتھی رکعت ہے اس میں قرأت کو مخفی کرے گا، یا اسی طریقے سے عصر کی 4 رکعتیں ہیں اس میں بھی قرأت کو مخفی کرے گا۔ بہرحال وہ آگے خود ہی مسئلہ آ رہا ہے، تو مطلب یہ کہنا ان 2 کے علاوہ، کن 2 کے علاوہ؟ یہ عشاء کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کے علاوہ، اور مغرب کی جو پہلی 2 رکعت ہے اس کے علاوہ، جو تیسری رکعت ہے اس میں قرأت کو مخفی کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ، اور اگر وہ منفرد ہے، یعنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ جہرن نماز پڑھے اور اپنے آپ کو سنائے، مطلب اونچی آواز سے نماز پڑھے اور خود اس کے کانوں میں بھی آواز جائے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے وَإِنْ شَاءَ، اور اگر وہ یہ چاہے خَافَتَ، تو وہ مخفی نماز پڑھ لے، مطلب اونچی آواز سے قرأت نہ کرے، لیکن مخفی میں بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے ہونٹ اور زبان یہ ہلنے چاہیے۔ اگر آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، زبان بھی نہیں ہل رہی، تو پھر یہ مخفی قرأت بھی نہیں ہے، صرف قرأت کا خیال ہے، اور قرأت کے خیال سے نماز نہیں ہوتی۔ وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، اگلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ جو امام ہے یہ قرأت کو مخفی پڑھے گا ظہر میں اور عصر میں، یعنی ظہر کی نماز ہے اس میں اونچی آواز سے قرأت نہیں ہے، اسی طریقے سے جو عصر کی نماز ہے اس میں بھی اونچی آواز سے قرأت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ظہر کے بجائے جمعے کی نماز ہو تو جمعے کی نماز میں پھر امام اونچی آواز سے قرأت کرتا ہے۔ آگے یہاں سے وتر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَالْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، کہ جو وتر ہے اس کی 3 رکعتیں ہیں، ان وتر کے درمیان سلام کا فاصلہ نہیں کرے گا، تو یہ حنفیہ کا مذہب ہے، دیگر ائمہ کا بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے۔ حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، اور ان 3 رکعتوں کو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھا جائے گا، مطلب یہ کہ جب آپ نے ایک مرتبہ وتر شروع کیا ہے تو جب آپ 3 رکعتیں پڑھ لیں گے تو 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر کے آپ وتر کی نماز مکمل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت کے لیے وتر الگ سے پڑھیں، یعنی 2 سلاموں کے ساتھ آپ وتر نہیں پڑھیں گے، تو یہ حنفیہ کا مذہب ہے کہ جو وتر ہے اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہیں، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ اس میں پڑھا جائے گا، اور اس میں سلام کا فاصلہ نہیں کیا جائے گا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر تیسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، ایسا نہیں کیا جائے گا جس طریقے سے باقی ائمہ کرتے ہیں۔
وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ جو دعائے قنوت پڑھنی ہے آپ نے وہ تیسری رکعت میں پڑھنی ہے رکوع سے پہلے، فی جمیع السنۃ تمام سال، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے اندر رکوع کے بعد پڑھ لیں یا آپ کسی اور مہینے میں پڑھیں، نہیں، بلکہ پورا سال آپ نے جو دعائے قنوت پڑھنی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ساتھ سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے تکبیر کہہ کے پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو یہی والا طریقہ ہے کہ تمام سال میں آپ نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ جیسا کہ قنوت نازلہ ہوتا ہے نا کہ اس میں انسان رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جانے کے بعد پھر کھڑا ہو کے پھر قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ جو قنوت ہے وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے، رکوع سے پہلے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو وتر والی قنوت ہے یہ آپ نے رکوع سے پہلے ہی ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ قنوت نازلہ وہ ہر وقت مشروع نہیں ہے، وہ تو ایک خاص حالات کے اندر ہوتی ہے حنفیہ کے نزدیک۔ بہرحال تو یہ مسئلہ ہے یہاں پر کہ تمام سال آپ نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنی ہے۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو وتر ہے اس کی ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، جیسے کہ فرض میں ہوتا ہے نا کہ تیسری رکعت میں آپ سورت نہیں ملاتے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، یہ وتر کی نماز واجب ہے، اس میں آپ سورت بھی ملائیں گے فاتحہ کے ساتھ تینوں کی تینوں رکعتوں کے اندر۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْنُتَ، اب آپ نے تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے سورت بھی ملا لی ہے، اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ثُمَّ قَنَتَ، اور پھر قنوت پڑھیں۔ یہ والا طریقہ ہے کہ تیسری رکعت میں آپ جب کھڑے ہو جائیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورت ملا لیں، اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں، رفع یدین کریں، پھر اس کے بعد قنوت پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے رکوع میں جا کے مکمل رکعت کر کے پھر ایک ہی سلام کے ساتھ، ایک سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، ایک سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے دو سلام۔ دو سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سلام پھیر دیا دونوں طرف، تو پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں، پھر آپ نے سلام پھیرا، ایسا نہیں کرنا، مطلب ایک ہی مرتبہ آخر کے اندر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا، اور اس کے علاوہ کسی اور نماز میں قنوت نہیں پڑھے گا۔ بہرحال یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، لیکن حنفیہ کا مذہب اس میں یہی ہے کہ صرف جو دعائے قنوت پڑھی جائے گی یہ صرف اور صرف وتر میں پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور نماز کے اندر آپ نے قنوت نہیں پڑھنی۔